بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقیق را کو باریک پڑھنے کے قواعد مندرجہ ذیل 7 حالتوں میں را باریک ہوگی۔ There must be 7 conditions, 7 situations which include this type of را جو کہ باریک ادا ہوگی۔ نمبر 1 ہے را کے نیچے زیر ہو، جیسے لِتُشْرِكَ رِجَالٌ۔ پھر نمبر 2 ہے را مشدد کے نیچے زیر ہو، جیسے من الریح الرجال۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا من الریح الرجال لتشرک رجال، یہ ہم نے باریک ادا کی ہیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را مشدد کے نیچے زیر ہے۔ اب تیسری چیز ہے را ساکن ما قبل زیر، یعنی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ the letter before را اس پہ زیر آ رہا ہے۔ دیکھیے انذر فرعون۔ اب اس کو ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا ہے اس را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ کون کون سی شرائط ہیں؟ کسرہ اصلی ہو، یعنی جو زیر آ رہا ہے را ساکن سے پہلے والے لیٹر پہ وہ اصلی ہونا چاہیے، جیسے فرعون کا فا زیر فی جو ہے وہ اصلی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، the real one۔ تو عارضی کسرہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے ارجعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ را ساکن لیکن اس سے پہلے والا حرف وہ بھی ساکن تھا، تو اس کے نیچے جو ہم نے زیر ڈالا کس لیے ڈالا؟ ہم نے دیکھا کہ جو قاعدہ ہے کہ تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے اس کی حرکت کے مطابق ڈسیزن لیا جاتا ہے اس کے اوپر کون سی حرکت ڈالی جائے۔ تو جب ہم نے ارجعی ادائیگی کی تو جو الف تھا وہ خالی تھا، خالی الف تھا، تو اس کے نیچے جو زیر ڈالا ادائیگی کی خاطر وہ ہم نے عارضی ڈالا، ٹیمپریری۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کسرہ اصلی ہونا چاہیے، زیر جو ہے کسرہ should be real، ہم نے وقتی طور پہ نہ ڈالا ہو۔ پھر کسرہ اسی کلمہ میں ہو، اسی کلمہ میں ہو، جیسے وہ ہے نا رب ارجعون، رب ارجعون۔ اگر دیکھیں ربی اور ارجعون دو سیپریٹ ورڈز ہیں، تو اس لیے وہ والا را باریک نہیں ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ زیر اسی لیٹر اسی ورڈ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر زیر ہے نا را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اسی لیٹر ہونا چاہیے، تو یہ نہ ہو کہ الگ الگ لیٹرز ہوں۔ پھر آپ دیکھیے را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو، یعنی را ساکن ہے، را سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد موٹا حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر موٹا حرف آ گیا تو پھر آپ یہ شرط جو ہے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہوں۔ دیکھیے جیسے ہے قرطاس، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں قرطاس جب ہم ادا کرتے ہیں را موٹی ادا ہوتی ہے، وجہ یہ ہے تو موٹی ہے، تو موٹا حرف اگر را ساکن سے بعد آ رہا ہے تو بھی اس شرط سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا۔ را ساکن ما قبل زیر ہو، اس را کے باریک ہونے کی 3 شرائط ہیں، کسرہ اصلی ہو، کسرہ اسی کلمہ میں ہو، اور را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو۔ اس پہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اس کو آپ سمجھیے، غور کریے، اور اگر نہ سمجھ آئے آپ ہم سے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط ٹوٹ بھی جائے تو را موٹی پڑی جائے گی، یعنی کوئی بھی شرط ٹوٹ جائے گی تو آپ را موٹی پڑھیں گے۔ مثلا کسرہ اصلی نہیں ہے، اگر کسرہ عارضی ہے را موٹی پڑھیے، یعنی را ساکن ما قبل زیر ہے لیکن کسرہ عارضی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ را موٹی پڑھیں گے۔ کسرہ اسی کلمے میں ہے باریک پڑھ دیں، کسرہ اسی کلمے میں نہیں ہے را موٹی پڑھ دیں۔ را کے بعد حروف مستعلیہ ہیں
تو آپ اسے موٹا پڑھ دیں. اگر را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو اسے باریک پڑھ لیں. تو ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پڑھی جائے گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں را ساکن ما قبل ساکن ما قبل کسرہ ہو، یعنی را ساکن ہے اس سے پہلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر مل جائے تو آپ را کو باریک پڑھیں گے. دیکھیے بھی سحر، ٹھیک ہے، را باریک پڑھی گئی. وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے زیر مل رہا ہے. آگے دیکھیے را ساکن ما قبل یا ساکن ہو، یعنی را تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے لیٹر آ رہا ہے یا، اور یا بھی ساکن ہے تو را باریک کرتے ہیں. الخیر الخبیر، ٹھیک ہے. پھر را ممالا، یعنی وہ را جس پر امالا کیا جائے. امالا کیا ہوتا ہے؟ جھکا دینا. جیسے مجریہا، یعنی اس کو ہم مجریہا نہیں پڑھیں گے بلکہ مجریہا، اس پہ امالا کریں اور اس کو باریک کریں گے. آگے دیکھتے ہیں را مرامہ مکسورہ، زیر والی را، یعنی وہ را جس کے نیچے زیر ہو تو اس پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے. یہ جب آپ وقف کا چیپٹر پڑھیں گے اس میں آپ وقف بھی روم پڑھیں گے تو آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی. تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وقف بالروم جب کیا جائے تو 1/3 حرکت پڑھی جاتی ہے، یعنی 1/3 آف ساؤنڈ آف دیٹ حرکہ یو پروناؤنس. جیسے والفجری ہے نا، تو را کی جو زیر ہے اس کو 1/3 پڑھیں گے آپ، تھوڑا سا کہ بس پاس والا سن سکے. جیسے والفجری والفجری، یعنی اس سے بھی زیادہ لائٹ وے میں کہ بس پاس بیٹھا زیر سن لے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر ریکال کر لیجئے. 7 حالتوں میں را باریک ہے، را کے نیچے زیر ہو، را مشدد کے نیچے زیر ہو، را ساکن ما قبل زیر ہو جس کی 3 شرائط ہیں. کسرہ اصلی ہو، کسرہ اسی کلمہ میں ہو، را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو، اور ان شرائط میں سے ایک شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پڑھی جائے گی. نمبر 4 ہے را ساکن ما قبل کسرہ ہو. نمبر 5 را ساکن ما قبل یا ساکن ہو. نمبر 6 را ممالا، یعنی وہ را جس پر امالا کیا جائے. اور نمبر 7 را مرمہ مکسورہ، یعنی زیر والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے. تو یہ تھا ترقیق الرا کا چیپٹر. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. نہ سمجھ آیا ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن ایک جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریپو آمنے سامنے ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی تفصیل، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نے کیا کچھ پڑھ رکھا ہے، تھوڑا تھوڑا کمنٹ میں لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے مزید تعارف ہو جائے کہ آپ لوگوں کا آلریڈی کیا لیول ہے. تو اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.